السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے عثمان کے برسا پر حملوں کا ذکر کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو برسا شہر کا کچھ تاریخی پس منظر، دوران حملہ، عثمان کی بیماری اور اسی دوران منگولوں کے حملے کے متعلق بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے حصے کی طرف۔ معزز ناظرین و سامعین، برسا شہر قدیم مسیحیوں کے لیے ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ برسا ریاست کے شہر نیقیہ میں ہی قسطنطنیہ کے بانی قسطنطین اول نے عیسائیوں کی دینی مجلس میں بحیثیت کیسر شرکت کی تھی اور عیسائیت مذہب بھی قبول کیا تھا۔ اس لحاظ سے بازنطینیوں کے لیے اور خود عیسائیوں کے لیے بھی یہ شہر ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ برسا میں صلیبی مجاہدین بھی موجود تھے جن کے باپ دادا نے یروشلم کی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکروں سے شکست کھانے کے بعد اب برسا میں پناہ لی ہوئی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کی دوسرے حصے کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، عثمان برسا کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن اس سے قبل ایک قلعے میں داخلے کے وقت دریا کا پل ٹوٹنے سے سلطان عثمان کا بیٹا طغرس اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے سے سلطان کافی رنجیدہ ہوا۔ سلطان عثمان نے کچھ عرصے کے لیے برسا پر حملے کو مؤخر کر دیا، لیکن چند ہی دن بعد اپنے بیٹے اورحان کو سپہ سالار بنا کر برسا پر چڑھائی کا حکم دیا۔ ترک لشکر جب برسا کی طرف بڑھے تو برسا کے گورنر ارنس نے فوراً قیصر قسطنطنیہ سے مدد طلب کی۔ قیصر نے نفرت و حقارت سے جواب دیا، کیا تم ایک بوڑھے ترک کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا ہاتھ تلوار پکڑتے ہوئے کانپتا ہے، جس کے جسم کی ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی ہیں؟ معزز ناظرین و سامعین، عثمان اگرچہ 61 سال کا ہو چکا تھا مگر اس کا دل جوان تھا اور تلوار پکڑنے کے لیے ہاتھ مضبوط تھے۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے دل میں نئی ریاست کا قیام جوش مار رہا تھا۔ آخر وہ کمزور اور نحیف 1000 سالہ رومی سلطنت کو کیوں خاطر میں لاتا؟ جب عثمان کے کانوں میں قیصر کے طنزیہ الفاظ پہنچے تو عثمان نے گھوڑا منگوایا اور تیغ برہنہ لے کر برسا کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان کی روانگی کے ساتھ ہی آس پاس کے تمام بازنطینی قلعے داروں نے سلطان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور برسا والوں کی مدد نہ کرنے کا عہد کیا۔ حالانکہ اس سے قبل یہ تمام قلعے دار عثمان کی دعوت اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سلطان نے برسا سے بہت پہلے اپنے خیمے لگائے تاکہ محاصرہ مضبوط ہو سکے اور آگے موجود اورحان کی مدد بھی ہو سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، سلطان اسی دوران نقرس کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہ مرض آگے چل کر کئی دیگر عثمانی سلاطین کو بھی ہوا، جن میں سلیمان قانونی بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ سلطان مراد چہارم اور ان کے والد سلطان احمد اول اسی مرض کی وجہ سے جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ منگولوں نے پیچھے سے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگرچہ منگولوں کی سلطنت زوال کا شکار تھی اور آہستہ آہستہ وہ لوگ تاریخ سے ان کا نام مٹتا جا رہا تھا، لیکن سلطان اسی حالت میں تلوار لیے منگولوں سے مقابلہ کرنے نکلا اور منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے امان طلب کی۔ پھر عثمان نے انہیں معاف کر دیا۔ ساتھ ساتھ عثمان نے بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، توحید قبول کرو اور میری روح کا حصہ بن جاؤ۔ عثمان منگولوں سے فارغ ہو کر اپنے لشکر گاہ کے قریب جا پہنچا۔ اسی دوران اورحان اپنے باپ کی عیادت کرنے کے لیے بھی چلا آیا، مگر عثمان نے اورحان کو واپس بھیجا کیونکہ عثمان جانتا تھا کہ جب تک برسا فتح نہیں ہوگا ہماری قائم کی گئی سلطنت محفوظ نہیں رہے گی اور صلیبیوں کے حملے کا ہر وقت خطرہ لگا رہے گا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو نصیحتیں کی، اسے اشاعت اسلام کی تلقین کی اور کہا کہ تلوار سرکشوں کے سر کاٹتی ہے لیکن رحم ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو پاؤں پر جھکا دیتا ہے۔ اورحان نے باپ کو بستر پر چھوڑا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا اپنے محاذ پر جا پہنچا۔ ترک اپنے ارادوں پر پہاڑوں کی طرح قائم تھے، وہ خود عزم و ارادہ کے پہاڑ بن چکے تھے۔ 10 سال کی طویل مدت بھی انہیں فتح سے مایوس نہیں کر سکی تھی۔ برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال ہو چکا تھا۔ برسا کے لوگ اپنے قلعوں میں بیٹھے دشمن کو پریشان کرتے رہے، لیکن ضروریات زندگی اور غلے کی قلت نے اہل شہر کو پریشان کر دیا تھا۔ ترک ان کا سلسلہ مواصلات کاٹنے سے نہیں چوکتے تھے۔ برسا کا گورنر ارنس سخت پریشان تھا کیونکہ شہر کے لوگ اسے نفرت آلود نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ترکوں کی شجاعت کے سامنے قیصر قسطنطنیہ کی عظمت بے دست و پا ہو کر رہ گئی تھی۔ شہزادہ اورحان جب باپ کی عیادت سے لوٹتا ہے تو سراپا قہر بن جاتا ہے، اس کے پیکر کے اندر قدیم تاتاری روح کروٹ لے کر جاگ اٹھتی ہے۔ وہ اپنے ترک سواروں کو قلعوں سے نکالتا اور برسا کی دیواروں کے نیچے پہنچ کر ایک ولولہ انگیز تقریر کرتا ہے، جہاد یا شہادت، فتح یا موت۔
ترک اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے اور اللہ اللہ کا رزق پڑھتے قلعے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ارنس کی روح مدافعت پہلے ہی ناکارہ و شکستہ ہو چکی ہے، وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور قیصر کے بیٹے آندرے نکولس کے مشورے پر شہر ترکوں کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اورہان بزور شمشیر شہر کو حاصل کرنے پر تل چکا تھا، وہ مصالحت کی کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر ارنس اپنے پرانے دوست میخائیل کوسیس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اورہان کو راضی کرے اور اس سے صلح کی بات کرے اور اس کی جان بخشی کرا دے۔ صرف 30,000 اشرفیاں باقی ہیں جو کہ سلطان کو دی جا سکتی ہیں۔ میخائیل کوسیس اورہان کے سامنے ارنس کی جان بخشی کرتا ہے اور اس کو اسلام کا واسطہ دیتا ہے۔ اسلام کا نام سنتے ہی اورہان کی وحشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ شہر کو امان دے دیتا ہے۔ تلواریں نیاموں میں چلی جاتی ہیں، کسی کو لوٹ مار کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن برسا میں برکھا ہی کیا تھا، برسا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ارنس شہر کے دروازے کھول کر شہزادہ اورہان کا استقبال کرتا ہے اور حفظ جان کا پروانہ لے کر اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، مسیحی سلطنت کا عظیم الشان شہر ایک بھی خون کا قطرہ بہائے بغیر اب عثمانیوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مشرقی مرکز پر اب صلیب کی بجائے ہلالی پرچم لہرانے لگا تھا۔ برسا کی فتح کے بعد قیصر روم کی حکومت اب آبنائے باسفورس کے ساحل کی جانب ہی سمٹ گئی تھی، جسے آگے چل کر سلطان محمد فاتح فتح کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب بوڑھا سلطان عثمان غازی صفت نامی علاقے میں قیام پذیر تھا۔ سعادت مند بیٹے نے اسی وقت گھوڑے کو اینٹ لگائی اور برسا کو اپنے سرداروں کی حفاظت میں چھوڑ کر ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا آیا۔ عثمان کی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے برسا کی فتح کو دیکھ لے۔ صفت کے شاہی محل میں باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ عثمان بستر مرگ پر پڑا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ برسا کی فتح کا مژدہ سن کر اس کے چہرے پر تبسم کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خوش ہو کر بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اسے رعایا کے ساتھ عدل و بخشش اور صلہ و رحم کی نصیحت کرنے لگا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورہان کو تاریخی وصیت کی جو کہ یہ ہے: اے میرے بیٹے، میرے بعد لوگوں سے اچھا سلوک کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام پر سب سے بڑی تباہی ہمارے ہی تاتاری بھائیوں کے ہاتھوں نازل ہوئی تھی۔ باخدا جب تک عثمان کی نسل اس کا حساب بے باک نہیں کر دے گی، میری روح کو چین نہیں مل سکے گا۔ اگر اسلام کی خاطر تمہیں ذبح بھی ہونا پڑے تو ایسی موت کو سعادت سمجھ کر گلے لگا لینا۔ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی تم اسی درخت کی چھاؤں میں آرام کرو گے۔ مجھے خوشی ہے اپنے بعد میں ترکوں کو تمہاری تلوار کی حفاظت میں چھوڑے جا رہا ہوں جو ان کو پراگندہ نہیں ہونے دے گی۔ یاد رکھو، وہ تمہارے ترکش کے تیر ہیں، تم انہیں جہاں چلاؤ گے وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھیں گے۔ وہ تمہارے دست و بازو ہیں، تمہاری قوت، تمہارا عزم، تمہارا حوصلہ ہیں۔ وہ تم سے اور تم ان سے طاقت حاصل کرتے ہو۔ خبردار، ان کے حقوق نظر انداز نہ کرنا، مگر جو سرکشی اختیار کر دے اس کے متعلق تمہاری تلوار کو پورا اختیار حاصل ہے۔ غور سے سنو، میں تمہیں ایک انمول نصیحت کرتا ہوں، جہاد سے منہ نہ موڑنا۔ اس وقت اسلامی حکومت کمزور و ضعیف ہے۔ جہاد اسلام اور اشاعت دین کی لگن ہی اس میں زندگی کی روح پھونک سکتی ہے، اس پر سختی سے عمل پیرا رہنا۔ خبردار، ترکوں کی تلواریں زنگ آلود نہ ہونے پائیں۔ اس کے بعد اس نے آخری وصیت کی: مرنے کے بعد میری لاش کو برسا لے جا کر دفن کرنا۔ میں نے زندگی بھر اس شہر کی تمنا کی ہے، مرنے کے بعد میری خاک اسی کی خاک سے ہم آغوش رہنی چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام کا یہ بطل جلیل اور عثمانی ترکوں کا باپ عثمان الغازی، جس کی تلوار کی دھار پر بجلیاں رقص کرتی تھیں، جس نے ایشیا کوچک میں ترک سلطنت کی سب سے پہلی بنیاد رکھی، 10 رمضان اور ایک روایت کے مطابق 17 رمضان 1326 عیسوی کو 70 برس کی عمر میں سفر آخرت پر روانہ ہوا۔ 20 سال تک عثمان غازی نے حکومت کی اور زندگی کا اکثر حصہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دیا۔